السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر خلاف معمول بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگا، شکنتلا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں کچھ دن انتظار کر لیتا، مگر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں تمہاری بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ شکنتلا شدید اضطراب میں مبتلا تھی۔ کئی سال تک میں اپنے مرحوم باپ کو خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ کامران نے اپنی داستان درد کا ایک نیا ورق الٹتے ہوئے کہا، اور اب یہ حال ہے کہ روزانہ ہی اپنی لاش کو ایک درخت پر لٹکا ہوا دیکھتا ہوں۔ پرندے میرا جسم نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں، اور جب میرے بدن کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگتی ہیں تو خوف اور دہشت سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں یہ خواب ایک تسلسل کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ خواب ذہنی پریشانی کا اثر ہے، لیکن اب یقین ہو چلا ہے کہ میری زندگی بہت کم ہے۔ میں عن قریب قتل کر دیا جاؤں گا۔ بس چپ ہو جاؤ، شکنتلا نے بے قرار ہو کر کہا۔ اس بار کامران نے وحشت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نے آہستہ سے شکنتلا کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کہا، جب تم اتنے قریب آ گئی ہو تو پھر میرے جذبات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر آسمان پر میری موت کا فیصلہ ہو چکا تو دنیا پرستوں کی طرح مایوس نہ کرو۔ مجھے حوصلہ دو کہ میری جان پر اپنے بزرگوں کا بہت بڑا قرض ہے۔ میں دنیا سے اس طرح جانا نہیں چاہتا کہ لوگ میرے سیاہ اعمال کو میرے باپ کے نام سے منسوب کر دیں۔ یہ بڑی شرمناک موت ہوگی۔ خدا مجھے اس موت سے محفوظ رکھے۔ وہ تمہاری پریشان خیالی کا نتیجہ ہے کامران، اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ شکنتلا نے ایک بار پھر لفظوں سے بہلانا چاہا، تمہیں کیا خبر دیوداسی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ کامران بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ خیال پریشان ہوتا تو اس طرح میرا تعاقب نہ کرتا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ہاتھ قاضی عماد الدین اور قائم خان کے گریبان تک پہنچ جائیں گے؟ شکنتلا نے ایک اور منطق تراش لی۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ٹھاکر کرشن راؤ اور سردار نرسنگا تمہیں قائم خان کی حویلی تک جانے کی اجازت دے دیں گے؟ ضمانت تو کسی بھی بات کی نہیں، کامران نے خوفناک حقیقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے کس بنیاد پر یہ بازی کھیلی تھی، نادان جواری؟ شکنتلا رونے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ میں نامراد کس کس غم کو برداشت کروں گی؟ میرے بارے میں زیادہ نہ سوچا کرو شکنتلا۔ میں تو اندھیروں کے قافلے کا ایک ایسا مسافر ہوں جس کی کوئی منزل نہیں۔ مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ کامران بھی اچانک مایوسی کا شکار نظر آنے لگا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان رفاقتوں کی خبر ٹھاکر کو ہو جائے اور پھر تم بھی میری طرح معتوب قرار پاؤ۔ اس کا وقت گزر چکا ہے رائے زادہ، شکنتلا نے بے اختیار ہو کر کہا۔ تم اپنے آپ پر قابو رکھو اور مجھے سوچنے دو۔ عیاروں کا یہ حال مردانگی سے نہیں فریب سے ٹوٹے گا۔ میں ابھی تمہاری طرف سے مایوس نہیں ہوں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ تم مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گے۔ کامران حسب معمول نرسنگا کے آدمیوں کی نگرانی میں جنگل جاتا رہا۔ دن بھر وہ شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شہ سواری کی مشق کرتا، اور شام ہونے سے پہلے بڑے مندر لوٹ آتا۔ شکنتلا کی ہدایت کے بعد اس نے اپنے گرد و پیش کی فضا کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اب کامران کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہر وقت کچھ لوگوں کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہتی ہیں۔ اس عرصے میں کرشن راؤ نے اسے ایک بار بھی طلب نہیں کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اچانک وہ سب لوگ اس سے بے نیاز ہو گئے ہوں۔ شکنتلا ہر رات کسی نئے واقعے کے بارے میں پوچھتی، مگر کامران کے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ ہوتا۔ وہ دیوداس کو بس اتنا ہی بتا سکا کہ اس دن کی تلخ کلامی کے بعد سے آج تک سردار نرسنگا اس کے سامنے نہیں آیا ہے۔ شکنتلا کے لیے یہ بات غیر معمولی تھی، مگر وہ بھی نرسنگا کی پر اسرار روپوشی کا کوئی معقول سبب تلاش نہ کر سکے۔ اسی کشمکش کے دوران ایک روز کامران کو ماں کی یاد ستانے لگی
تو وہ خود چل کر کرشن راؤ کے پاس پہنچا۔ ٹھاکر، میں ایک دن کے لیے ہانسی جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کرشن راؤ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں اپنے دوست سے اپنی والدہ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کامران بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہے، میرے آدمی روزانہ اس کے بارے میں مجھے اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ کرشن راؤ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اب تم یہاں سے نکل کر سیدھے قائم خان کی حویلی تک جاؤ گے، اس کے علاوہ تمہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ دن کب آئے گا؟ کامران نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ابھی تمہیں طویل انتظار کرنا ہوگا، کرشن راؤ نے بیزاری سے کہا۔ ابھی تمہارے بازو بہت کمزور ہیں، شیر کا شکار کھیلنے کے لیے پہلے طاقت تو حاصل کر لو۔ کامران کرشن راؤ کی چال سمجھ گیا تھا۔ اس نے ٹھاکر کو جواب دینا چاہا، مگر فوراً ہی شکنتلا کی ہدایت یاد آ گئی۔ پھر جب رات کے وقت کامران نے شکنتلا کو یہ واقعہ سنایا تو وہ چونک اٹھی۔ مجھے یقین تھا کہ ٹھاکر یہی جواب دے گا۔ اب تم اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہاری واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ کامران پیچ و تاب کھانے لگا تو شکنتلا نے اسے پرسکون رہنے کی ہدایت کی۔ کچھ دن کے لیے اپنے خون سے حرارت کو نکال پھینکو۔ پھر ایک روز وہ واقعہ بھی پیش آ گیا جس نے کامران کے دل و دماغ کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ کامران حسب معمول جنگل پہنچا تو نرسنگا کے ایک محافظ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ٹھاکر، تمہیں سردار نے اپنی خوابگاہ میں بلایا ہے۔ کامران فوراً ہی نرسنگا کے مخصوص کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ شاید سردار اس سے اپنے جارحانہ سلوک کی معذرت کرنا چاہتا ہے، مگر خیالات کا یہ طلسم اس وقت بکھر گیا جب نرسنگا کی بجائے اس کی خوبصورت ترین بیوی امر پالی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ کامران دنیا کی فریب کاریوں سے واقف نہیں تھا، اس لیے امر پالی کے طرز عمل کو احتیاط اور رازداری سمجھ کر نظر انداز کر گیا۔ پھر امر پالی اس مسند پر بیٹھ گئی جو سردار نرسنگا کے لیے مخصوص تھا۔ کامران بڑی حیرت سے اپنے سردار کی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ ٹھاکر، امر پالی نے دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سردار کہاں ہے؟ کامران نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس درندے کا ذکر چھوڑو، امر پالی کی آواز سے یکا یک شعلے برسنے لگے تھے۔ اس جنگل کی ملکہ میں ہوں اور اس ملکہ کے حکم سے تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ میں غیر عورتوں سے بات کرنا، گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ کامران کے لہجے سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں غیر نہیں ہوں ٹھاکر، تمہاری اپنی ہوں۔ میری آنکھوں کی طرف دیکھو جہاں تمہارے انتظار کے چراغ جل رہے ہیں۔ امر پالی کی آواز جوش جذبات سے لڑکھڑا رہی تھی۔ ان چراغوں کو بجھنے سے بچا لو، میں تمہاری زندگی کو اجالوں سے بھر دوں گی۔ کامران کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسی بے حیا عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ تیزی سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو ٹھاکر؟ باہر تمہاری موت کھڑی ہے۔ امر پالی کا کھنکتا ہوا قہقہا ابھرا۔ میرے ہونٹوں کی ایک جنبش تمہارے جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گی۔ کامران بڑے سے بڑے جابرانہ حکم کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، مگر ایک عورت کی تنبیہ نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ امر پالی کی طرف بڑھنے لگا۔ امر پالی کے ہونٹوں پر ایک توبہ شکن مسکراہٹ تھی، وہی مسکراہٹ جسے ایک بے راہ عورت زندگی کی جنگ میں مرد کو تسخیر کرنے کے لیے اپنے آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ امر پالی نے کامران کی واپسی کو اپنی فتح سے تعبیر کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ سرکش نوجوان اس کے قریب آتا جا رہا تھا، امر پالی کی مسکراہٹ زیادہ فتنہ انگیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر جب کامران 2 ہاتھ کے فاصلے پر ٹھہر گیا تو امر پالی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئے، وہ ہونٹ جن پر یاقوت کے ترشے ہوئے ٹکڑوں کا گمان ہوتا تھا۔ بیٹھ جاؤ چھوٹے ٹھاکر، امر پالی کے لہجے میں سرشاری ناقابل بیان تھی۔ تنہائی کے اس موسم کو عقل کے شور و غل سے برباد نہ کرو، اپنے دل کی طرف دیکھو اور جذبوں کی زبان سنو۔ اس کے سوا ہر شے کو
فراموش کر دو۔ میں اپنے دل اور دماغ کو خوب پہچانتا ہوں کہ ان کے تقاضے کیا ہیں۔ تم اپنی بات کرو کہ مجھے اس قدر فریب کاری کے ساتھ کیوں بلایا گیا ہے۔ اس شبنم ریز فضا میں بھی شجاع الدین کامران کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ اگر تم پہلی ملاقات میں میری نظروں کی زبان سمجھ لیتے تو مجھے تمہارے گرد یہ جال پھیلانا نہ پڑتا۔ کمرے میں امر پالی کا قہقہا اس طرح بکھر گیا جیسے کیف و مستی کی بارش ہو رہی ہو۔ جسے تم فریب سمجھتے ہو ٹھاکر، وہ تو حسن کی ایک ادا ہے، عشق کا ایک والہانہ اظہار ہے، وصال کا ایک مطالبہ ہے جو کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ امر پالی کا ہر لفظ کامران کو ایک پتھر کی چٹان محسوس ہو رہا تھا، وہ چٹان جو اس کے اعصاب کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتی تھی۔ میں ایسے کسی قانون کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر تمہارا یہ جذباتی قانون میرے راستے میں آیا تو میں اسے پامال کرتا ہوا گزر جاؤں گا۔ کامران کا لہجہ مکمل طور پر باغیانہ تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکو گے ٹھاکر۔ اچانک امر پالی کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ اس کے شراب برسانے والے ہونٹ اب آگ برسانے لگے تھے۔ میری ایک چیخ تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ امر پالی نے کامران کو ایک بار پھر وہی دھمکی دی تھی جسے سن کر رائے زادہ کانپنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ غصے کی شدت کامران کو جذبات کے سیلاب میں بہا کر لے جاتی، اسے دیوداسی شکنتلا کی ہدایت یاد آ گئی۔ وقت نے کامران کو اپنی زندگی کے سب سے بھیانک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ قدموں کی ایک ہلکی سی لغزش بھی اسے عبرت ناک انجام سے دوچار کر سکتی تھی۔ مجبوراً کامران کو سنبھل جانا پڑا۔ آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایک اہم فیصلہ کرنے کے باوجود کامران کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ میری آنکھوں میں غور سے دیکھو ٹھاکر، امر پالی نے وارفتہ ہو کر کہا۔ دیکھ رہا ہوں، کامران کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اس طرح نہ دیکھو کہ تمہاری آنکھ کسی بھیڑیے کی آنکھ نظر آنے لگے۔ امر پالی نے محبوبانہ انداز میں شکایت کی۔ کامران کو ایک بار پھر اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑا۔ امر پالی مسلسل بہتی جا رہی تھی۔ اس کے لڑکھڑانے کا یہ انداز کامران کو کسی خوفناک منزل کا پتہ دے رہا تھا۔ تمہیں میری آنکھوں میں کیا نظر آ رہا ہے ٹھاکر؟ امر پالی پر بے اختیاری کی کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں جانتا، کامران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ یہی تو مشکل ہے کہ تم حرص و ہوس کے بازار میں نکل آئے ہو مگر خریداروں کی زبان نہیں جانتے۔ امر پالی نے اس طرح کہا کہ اس کے لہجے سے ہلکے ہلکے غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبھی تم نے اس حقیقت کو محسوس کیا کہ میں کون ہوں اور وقت نے مجھے کس درندے کی ملکیت بنا دیا ہے؟ شجاع الدین کامران خاموش کھڑا رہا۔ میں پونم کا چاند ہوں جسے جبر کے گرہن نے کھا لیا۔ امر پالی اپنے شوہر کے مظالم بیان کر رہی تھی۔ میں ایک غنچہ نوشگفتہ ہوں جسے قہر کی ہواؤں نے جلا ڈالا۔ میں کامناؤں کی ندی کا ایک الڑ دھارا ہوں جو ایک پتھر سے ٹکراتے ٹکراتے خاموش ہو گیا۔ میں ایک خوش نوا بلبل ہوں جس کے پیروں کی دلکشی اور گیتوں کی مدھرتا کو پنجرے کی تیلیوں نے چھین لیا۔ کیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ٹھاکر؟ شجاع الدین کامران سناٹے میں آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ہوش ربا حسن رکھنے والی عورت اندر سے اتنی زخمی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے رائے زادے کے آہنی ارادوں میں شگاف پڑنے لگے، مگر دوسری ہی ساتھ میں ہوش و خرد کے ہاتھوں نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ میں تمہارے اور سردار کے درمیان قائم ہونے والے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کامران کے لہجے کی تلخی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ میں نرسنگا کا احترام کرتا ہوں اور اس کے حوالے سے تم بھی میرے لیے قابل احترام ہو۔ نہیں ٹھاکر، مجھے احترام کی نظر سے نہ دیکھو کہ تمہارا یہ جذبہ میری امنگوں کا قاتل ہے۔ امر پالی بے قرار ہو کر، بے چین ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس جنگل میں بسنے والے ہزاروں انسان روزانہ میرے قدموں کے نشانات کو اپنے سجدوں سے مٹا دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر احترام کا مظاہرہ اور کیا ہوگا؟ مجھے لوگوں کے اس عمل سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ احترام یقیناً ایک لفظ ہے مگر تم نے اسے صحیح جگہ استعمال نہیں کیا۔ تم حکم کی منزل میں ہو اور احترام کی باتیں کر رہے ہو۔ مجھے حکم دو
کہ میں تم پر اپنی ایک ایک خوشی لٹا دوں؟ اگر تمہیں احترام ہی کرنا ہے تو میری خواہشات کا احترام کرو۔ یہ کہتے کہتے امر پالی کامران کے قریب آ گئی اور اس نے بے تکلفانہ انداز میں رائے زادہ کا بازو پکڑ کر مسند کی طرف کھینچا۔ کامران امر پالی کی اس اضطراری حرکت سے پریشان نظر آنے لگا تھا، مگر اس نے مصلحتاً اپنے بازو کو ان ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی جن پر ریشم یا برگل کا گمان ہوتا تھا۔ کامران مجبوراً امر پالی کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہارا سردار نرسنگا، جس کے منہ سے ہمیشہ انسانی خون کی بو آتی ہے، وہ میرے عنبر آفریں بدن کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے؟ مگر ساری دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن اس جنگل میں میری چتا جلا دی جائے گی اور میں اپنی بے شمار ناآسودہ حسرتوں کے ساتھ ہوا میں بکھر جاؤں گی۔ امر پالی نے ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ اپنی تشنہ آرزوؤں کا مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے راکھ ہونے سے بچا لو ٹھاکر کہ اب محرومیوں کی آگ میں جلا نہیں جاتا۔ امر پالی کی خوبصورت آنکھیں جو تمناؤں کا مستقبل نظر آتی تھیں، اچانک ان میں امیدوں کے کئی چراغ جل اٹھے تھے۔ مجھے وہاں لے چلو ٹھاکر جہاں آرزو کی کھیتی لہلہاتی ہے، جہاں من کے جھرنے پرید کی تال پر گنگناتے ہیں، جہاں سپنوں کی فواریں جل ترنگ بجاتی ہیں، جہاں پریم ہی پوجا ہے اور پریم ہی ایشور ہے، جہاں من کی کومل دھرتی پر چیت اور بیساکھ کی تیز دھوپ نہیں اترتی، جہاں پروائی کے پچکولوں میں مرلی کی تانیں گونجتی ہیں اور جہاں چاروں اور ساون ہی ساون ہو۔ امر پالی نے اپنی محرومی اور بے کسی کا نقشہ کچھ اس انداز سے کھینچا تھا کہ شجاع الدین کامران مبہوت ہو کر رہ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو ٹھاکر؟ امر پالی نے اسے چھیڑا۔ تقدیر کے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کامران بہت محتاط لہجے میں بولا۔ اپنی بزدلی کو قسمت کا نام نہ دو ٹھاکر۔ امر پالی بھڑک اٹھی۔ میری طرف ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہیں اس طرح دریا کے پار لے چلوں گی کہ طوفان منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ شجاع الدین کامران امر پالی کے جال میں بری طرح الجھ گیا تھا۔ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بددیانتی ہوگی، سب سے سنگین خیانت ہوگی، مگر کچھ بھی صحیح، مگر کسی کی آبرو پر بری نظر نہیں ڈالتا۔ تم سردار نرسنگا کی آبرو ہو اور نرسنگا میرے لیے استاد کا درجہ رکھتا ہے۔ درندوں کی بستی میں اخلاقی اور فرض کی باتیں کرتے ہو ٹھاکر؟ امر پالی کسی زخمی ناگن کی طرح پیچو تاب کھانے لگی۔ جن کی پیاس انسانی خون سے بجھتی ہو اور جن کی بھوک آدم زادوں کے گوشت سے مٹتی ہو، ان کے درمیان رہ کر ایفائے عہد اور دیانت داری کے راگ لاپتے ہو۔ جوش جذبات سے امر پالی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کچھ بھی ہو، میں اپنے آپ سے مجبور ہوں۔ کامران نے امر پالی کی بات ماننے سے صریحاً انکار کر دیا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی ضرور ہے، مگر تمہارے دکھوں کا علاج میرے پاس نہیں۔ تم غلط کہتے ہو ٹھاکر، امر پالی چیخ کر بولی۔ تم ہی میری اس بیماری کا علاج کرو گے۔ کیا تمہیں سردار نرسنگا سے ڈر لگتا ہے؟ یکا یک امر پالی نے ایک اور زاویہ بدلا۔ سردار نرسنگا سے نہیں، میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں۔ شجاع الدین کامران اداس نظر آنے لگا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کتنا غم زدہ ہوں۔ مجھے معاف کر دو امر پالی، میں اس قدر پستی میں نہیں اتر سکتا کہ پھر پہچاننا ہی نہ جاؤں۔ تم امر پالی کو نہیں جانتے ٹھاکر کہ وہ جو کچھ چاہتی ہے حاصل کر لیتی ہے۔ نرسنگا کی بیوی کی آنکھوں میں بڑے خوفناک عزائم کروٹیں لے رہے تھے۔ کامران کے جی میں آیا کہ وہ اس فاحشہ عورت کے سامنے کسی آتش فشاں کی طرح پھوٹ پڑے، مگر اسے اپنے جذبوں کی آگ کو برداشت کرنا پڑا۔ وہ اندر ہی اندر جھلستا رہا۔ ٹھاکر، موت کی اس جنگل سے نکل جانے کی تیاریاں کر لو۔ امر پالی کا لہجہ کسی آمر سے مشابہ تھا۔ ابھی چڑھتا ہوا چاند ہے، جب اماؤس کی رات طلوع ہوگی اور پورا علاقہ گہری تاریکی میں ڈوب جائے گا، اس وقت میں تمہیں سردار نرسنگا کی سلطنت سے بہت دور لے جاؤں گی۔ میں یہاں کے ایسے کئی خفیہ راستوں سے واقف ہوں جنہیں میرے اور نرسنگا کے سوا کوئی تیسرا آدمی
نہیں جانتا۔ شجاع الدین اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے وقت سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو اور وہ بینائی سے محروم ہو کر درندوں کی بستی میں بھٹک رہا ہو۔ بس اب جاؤ اٹھا کر، میں اس دن تمہارا انتظار کروں گی۔ امرپالی کے لہجے کی سرمستی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ اگر تم نے مجھ سے کوئی جل کیا، کوئی دھوکہ کیا تو زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ میری محبت بھی اتنی عجیب ہے کہ راستہ چلتے بھکاری کو تاج کی طرح اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لوں، اور نفرت بھی اتنی عجیب ہے کہ شاہ تمام عمر اپنے ماتھے رگڑتے رہیں اور میں ان کا ایک سجدہ بھی قبول نہ کروں۔ جاؤ، تمہیں امرپالی نے سرفراز کر دیا۔ بڑی سیاہکار فضا تھی اور بڑا ذلت آمیز ماحول تھا۔ کامران کے وحشی دل نے کئی بار اسے بغاوت پر اکسایا، مگر وہ کسی ناپاک جانور کی موت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ امرپالی کے تیور بتا رہے تھے کہ اگر کامران نے اپنے لہجے میں احتجاج کیا اور جنگل کے باسیوں کو ان کی ملکہ کی شرمناک داستان سنائی تو کوئی بھی اس کی زبان پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس امرپالی کے ہونٹوں کو ایک بار جنبش ہوگی اور اس کا پورا جسم تیروں اور نیزوں سے چھید ڈالا جائے گا۔ یہ ایک پاگل کتے کی موت ہوگی، اور کامران ایسی موت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیسی مجبوری تھی؟ کامران پسینے میں نہا گیا، اور جب وہ امرپالی کی خوابگاہ سے باہر آیا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ راستے میں نرسنگا کے کئی محافظوں نے روک کر اس سے پوچھا، ٹھاکر آپ تو بہت زیادہ بیمار نظر آ رہے ہیں۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ ان مسلح محافظوں سے اتنا ہی کہہ سکا، سردار کہاں ہیں؟ محافظوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور پھر وہ اپنی لاش کو گھسیٹتا ہوا بڑے مندر تک پہنچا۔ پجاری رام سوروپ کے کمرے میں ٹھاکر کرشن راؤ موجود تھا۔ بوڑھے راجپوت کی عیار نظروں سے کامران کی حالت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ کرشن راؤ نے اس کی مزاج پرسی کی، مگر وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا کہ جنگل کے ناسازگار موسم نے اسے شدید تھکن میں مبتلا کر دیا ہے۔ کرشن راؤ کو کامران کی صحت یا بیماری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو مرافقت کی ایک پرانی رسم ادا کر رہا تھا۔ جب دیوداسی شکنتلا کو خبر ملی کہ شجاع الدین کامران وقت سے بہت پہلے مندر لوٹ آیا ہے تو وہ گھبرا گئے اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کامران اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ شکنتلا نے قریب آ کر دیکھا، کامران کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شکنتلا نے بے قرار ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پیشانی تیز بخار سے جل رہی تھی۔ کامران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، مگر جب شکنتلا کو نظروں کے سامنے پایا تو پلکیں بند کر لیں۔ رائے زادہ، تمہیں تو بخار ہے۔ شکنتلا کی آواز لرز رہی تھی۔ کہیں جنگل میں کوئی زہریلا کانٹا تو نہیں چبھ گیا؟ کامران نے سر کے اشارے سے نفی میں جواب دیا۔ کہیں شمشیر زنی کی مشق میں کوئی زخم تو نہیں آ گیا؟ شکنتلا نے دوسرا سوال کیا۔ کامران اس بار بھی خاموش رہا، صرف گردن کی جنبش سے، صرف گردن کی حرکت سے کام لیتے ہوئے اس نے شکنتلا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آ رہا۔